ذات وحدہ لا شریک، بے حد درود و سلام سرور کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، امام الانبیاء، نبی الانبیاء، مالک ہر دو سرا، سائر لامکان، واقف اسرار عیاں و نہاں، سیدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں وہ کلمات پیش کرنے کے بعد کہ جن خاص کلمات کی برکت سے رب العالمین 10 درجے عطا فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ یہ کلمات وہ خاص کلمات ہیں کہ ان کی برکت سے اس ہستی کا قرب نصیب ہوتا ہے جسے رب العالمین نے رحمت للعالمین بنایا ہوا۔ سیدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا حکم نہ دیا ہوتا، توجہ میری طرف، اگر رب العالمین نے ہمیں اس درود و سلام کا حکم نہ دیا ہوتا تو ذرا تصور تو کریں اس مجمع محشر کا۔ کبھی غور نہیں کیا کسی ایسے مجمع میں سے جس کی تعداد 1000 ہو، 2000 ہو، 4000 ہو، اپنے کسی عزیز کو تلاش کرنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ کسی پیارے کو ڈھونڈنا کار مشکل ہے، لیکن میں یہاں 2-4 ہزار کے مجمع کی بات نہیں کر رہا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کے مجمع کی بات نہیں کر رہا۔ اول انسان تا آخری انسان تک سب اس مجمع میں ہوں گے، اور وہاں پر قرب چاہیے جناب محمد مصطفیٰ کا۔ وہاں تیری بھی خواہش یہی ہوگی حضور مل جائیں، وہاں میری بھی خواہش یہی ہوگی حضور مل جائیں۔ اور حضور کے ملنے کی تڑپ کیسی ہے، محشر تو محشر ہے، ہم تو دنیا میں بھی آپ کو ہی پکارا کرتے ہیں، ہم تو یہاں بھی آپ کا ہی سہارا لیتے ہیں، ہم تو یہاں بھی آپ کے ہی نعرے لگاتے ہیں کہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را، ذرا بلند آواز سے، کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را۔ اور پھر دیکھیے یہ تو دنیا ہے، وہ معاملہ جو محشر میں ہے انتہائی کرب کا معاملہ ہے۔ حالات ایسے نہیں جیسے یہاں پر ہیں۔ یہاں کیا ہے؟ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ اپنی حدت سے خود پریشان ہو گئی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ عذاب جہنم صرف آگ کا ہی نہیں ہے، وہاں ٹھنڈک کا بھی عذاب ہے۔ اس لیے جب جہنم سے پناہ مانگیں تو یہ دعا کیا کریں، یا اللہ جہنم کی ٹھنڈک اور حدت سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ جہنم کی آگ اپنی گرمی سے خود پریشان ہو گئی، اور اس نے رب العالمین سے التجا کی کہ پروردگار عالم میری ہی گرمی مجھے جلا رہی ہے، کوئی آسانی پیدا فرما۔ تو اللہ نے جہنم کی آگ کو اجازت دی، کیا جہنم کی آگ تو 2 مرتبہ سانس لے سکتی ہے، 1 مرتبہ گرمیوں میں اور 1 مرتبہ سردیوں میں۔ اب یہ دنیا میں سب سے زیادہ گرمی اور حدت ہوتی ہے وہ ایک جہنم کا لیا ہوا سانس ہے۔ ہم تو اس جہنم کے ایک سانس کو اس دنیا میں مئی جون میں برداشت نہیں کر سکتے، پھر اندازہ کیجئے جہنم کی آگ کس کمال کی حدت کی ہوگی، شدت کی ہوگی۔ ایسے کڑے ماحول میں کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا،
العطش العطش کی صدا ہوگی، ہر پکارنے والا پکار رہا ہوگا کہ ہے کوئی ہمارا مددگار، ہے کوئی پرسان حال۔ ارے پکارنے والے تو پکار رہے ہوں گے اتنے مجمع محشر میں، جہاں سب کسی کو مشکل کشائی کے لیے پکار رہے ہوں گے، حاجت روائی کے لیے پکار رہے ہوں گے۔ ایک آواز دل نواز ابھرے گی، اور وہ آواز آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ کی ہوگی۔ وہ آواز کیا ہوگی کہ پریشان حالو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ انا لہا، انا لہا، آؤ آج اگر اس مجمع محشر میں تمہارا کوئی پرسان حال نہیں، مجھ پر درود و سلام بھیجنے والوں میں محمد جو موجود ہوں۔ حضور کا آسرا، حضور کا سہارا سب سے بڑا وسیلہ ہے، سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ دیکھیے امتیں وسیلہ بنائیں گی اپنے نبیوں کو، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، اسی لیے ان کے در دولت پر جائیں گے۔ کیا کمال ہوگا! وجہ کیا ہے؟ اللہ حضرت نے بیان تو کر دیا ہے، سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ وجہ کیا ہے؟ امتیں اپنے نبیوں کو وسیلہ بنائیں گی، اور مجمع محشر میں انبیاء مصطفیٰ کو وسیلہ بنائیں گے۔ حضور کا وسیلہ وسیلہ کاملہ ہے، وسیلہ جلیلہ ہے، سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ اب بات ذرا پھر تصور میں لا، سوا نیزے پہ سورج، زمین تانبے کی طرح تپتی ہوئی، کوئی پرسان حال نہیں، ہر بندہ اپنے جرم کے اعتبار سے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا۔ ماں بیٹی کو جانتی تو ہے لیکن وہ قربت میسر نہیں کر رہی، باپ بیٹے کو پہچانتا تو ہے لیکن وہ رافت و الفت اسے میسر نہیں کر رہا۔ وجہ کیا ہے؟ حشر ہے، مجمع محشر ہے، یہاں آج سب کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ ایسے میں جب سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، تیرے کملی والے کو تیری پڑی ہوگی۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ذیشان کہ جس میرے ماننے والے کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ دیکھا ہے آپ نے؟ بولیے کسے کہتے ہیں؟ چھوٹا سا دانہ، رائی کا دانہ۔ یار کرم ہو تو ایسا ہو، عطا ہو تو ایسی ہو، عنایت ہو تو ایسی ہو، کوئی تجھ سے بہت زیادہ نہیں مانگا۔ حضور فرماتے ہیں رائی کے دانے کے برابر جس کے دل میں ایمان ہے، میں اس کے لیے بھی مجمع محشر میں شفاعت کا انتظام کر دوں گا۔ آخر رقت ہے دل کی، آخر نرمی ہے دل کی، رحمت کہتے ہی دل کی نرمی کو ہے۔ اللہ اکبر! پھر دل مصطفیٰ میں، پھر دل رحمت للعالمین میں، پھر مرکز رقت میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کوئی میرا امتی ایسا ہو جس کے پاس رائی کے دانے جتنا بھی ایمان نہ ہو لیکن کلمہ میرا پڑا ہو۔ وہ کیا کرے گا؟ اگلا فرمان جاری ہو گیا، اگلا آرڈر جاری ہو گیا۔ سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا رائی تو ایک طرف، جس کے دل میں رائی کے آدھے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کا شفیع آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ ہوگا۔ اب دیکھیے یار، ہم کوئی تہی دامہ ہیں؟ ہم کوئی بے آسرا ہیں؟ ہم کوئی بے سہارا ہیں؟ ہر شخص کے اعتماد کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ کوئی کام کر رہا ہے، اعتماد کی وجہ ہے۔ کوئی بزنس کر رہا ہے، اعتماد کی وجہ ہے۔ کوئی کسی کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہے، اس کے دل میں بھی کسی نہ کسی کانفیڈنس کی، اعتماد کی وجہ ہے۔ ایمان والے، تیری ساری وجوہات ایک طرف، ایمان کا تقاضا یہ ہے
اور یہ تیرا بھی ہے، میرا بھی ہے۔ ہمیں اگر اعتماد ہے تو رحمت للعالمین کی رحمت پر اعتماد ہے۔ ہم کہتے ہیں کسی کا کوئی ہو یا نہ ہو، ہمارے کملی والے تو ہیں۔ اور پھر ذرا ایسے سال ثواب کی محفل میں اس میں محمد پر غور کریں، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے نام پر غور کریں۔ حضور کے نام کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ جو اصل مفہوم ہے وہ تو خدا جانتا ہے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ محمد کا، بولیے بولیے، مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ اصل معنی و مفہوم محمد تو رب جانتا ہے، حمدوں والا۔ لیکن جتنی اللہ نے ہمیں سمجھ عطا فرمائی، حضور کے نالین کا صدقہ جتنا ہمیں عرفان عطا فرمایا، اس عرفان کے تحت میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کے نام کا معنی ہے تعریف کیا گیا۔ اب تعریف کیا گیا یہ وہ نام ہے، پھر سنیے، تعریف کیا گیا یہ وہ نام ہے جو میری امید کا سہارا ہے، جو میری بخشش کا سہارا ہے، جو مرتے ہوئے بھی میرا وسیلہ ہے، جو دنیا میں بھی میرا وسیلہ ہے، جو قبر میں بھی میرا وسیلہ ہوگے، جو حشر میں بھی میرا وسیلہ ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے اسم محمد، اور معنی کیا ہے؟ تعریف کیا گیا۔ صاحبہ، تعریف اس کی جاتی ہے جس میں قابلیت موجود ہو، جس میں اہلیت موجود ہو، جس میں حسن موجود ہو۔ تعریف اس کی جاتی ہے جس میں قوت و طاقت و اختیار موجود ہو۔ یہ نام محمد اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کملی والا ہر میدان میں تعریف کے قابل ہے، اور یہ تعریف والا ہی تو ہے کہ مجھے کوئی چھڑانے والا نہیں، محمد آ جائیں گے۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ تعریف تو اس بات کی متقاضی ہے کہ کسی کے پاس اختیار ہو۔ تعریف اس بات کا تقاضا کرتی ہے کسی کے پاس اہلیت ہو، طاقت ہو، حکومت ہو، ایبیلٹی ہو، اور نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معنی کیا ہے؟ تعریف کیا گیا۔ مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی کہیں پھنسا ہے، حضور چھڑوائیں گے۔ پھنسنے والا تعریف مصطفیٰ کرے گا۔ ہائے 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 ہائے، سونا پھنسا ہوا تھا، آپ نے یاوری کی، آپ نے مدد کی ہے۔ کوئی کہیں گرا ہو، حضور اٹھائیں گے۔ جسے کوئی نہ پوچھتا ہو، مصطفیٰ پوچھیں گے۔ ارے جسے کوئی اپنا قرب دینا پسند نہ کرے، حضور اسے دامن رحمت میں جگہ دیں گے، اور جس جس پر کرم ہوتا جائے گا تعریف کرتا چلا جائے گا۔ ارے سارے نبی تعریفوں والے، لیکن مجمع محشر میں سارے نبی، ساری امتیں نبیوں کے ہاں، سارے نبی محمد کی بارگاہ میں۔ وجہ کیا ہے؟ رب یہ چاہتا ہے کہ امتیں تو ایک طرف آدم سے لے کر عیسیٰ تک آؤ، سب اکٹھے ہو جاؤ۔ وہ میرے محمد مقام محمود پر جلوہ فگن ہے، ان کی بارگاہ میں جاؤ، محمد کی تعریف کرو۔ وجہ کیا ہے؟ مولا فرمایا یہ محمد کے نام کا تقاضا ہے کہ صاحب اس کی تعریف کرے۔ ایسے میں وہ انسان جس کے لیے رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ زمانے کی قسم ہے، والعصر، کس کی قسم اٹھائی اللہ نے؟ زمانے کی، زمانے کی قسم۔ حضور فرماتے ہیں زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ خدا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہاں، یہاں سے یہ سبق لیتے جائیں۔ ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بات کر رہے، زمانہ بڑا برا آ گیا ہے، زمانہ خراب ہو گیا۔ نہیں، زمانہ خراب نہیں ہوا، تو خراب ہو گیا ہے، تیری لینگویج خراب ہو گئی ہے،
تیری زبان، تیرا تخیل، تیری سوچ خراب ہو گئی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں زمانہ خدا ہے، زمانے کو برا نہ کرو۔ اور اللہ کس کے لیے ہے؟ مصطفیٰ کے لیے۔ مصطفیٰ کس کے لیے ہیں؟ خدا کے لیے۔ پھر سمجھیے، زمانے کی قسم یعنی اللہ کی قسم۔ اللہ کی قسم سے کیا مراد؟ کہ اللہ حضور کے لیے ہے، حضور اللہ کے لیے۔ پھر بریلی کا تاجدار بولا زمین و زمان، سمجھ آ رہی بات کی تو کہیے سبحان اللہ، وگرنہ سر کو نیچے رکھ کے مراقبے میں ہی بیٹھے رہیے۔ زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں، سب کچھ حضور کے لیے ہے، حضور کا صدقہ ہے۔ والا سر، زمانے کی قسم، پروردگار عالم زمانے کی قسم اٹھا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ من میں جواب آیا کہ میرا محبوب اگر مکے کی گلیوں میں چلتا تھا، اگر مکے کی گلیوں کی خاک میرے مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے آتی تھی تو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کہہ کے میں خاک گزرے مصطفیٰ کی قسم اٹھاتا تھا۔ معاملہ اگلا کیا ہے پروردگار؟ جواب آیا کہ جب تک زمین کی خاک نبی کے قدموں تلے آئی میں نے اس خاک کی قسم اٹھائی، اور آج معراج کی رات سارا زمانہ حضور کے قدموں تلے ہے، زمانے کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ کوئی بزرگ تھا، برف بیچ رہا تھا، آواز یہ لگا رہا تھا دنیا والوں جلدی خرید لو، یہ سرمایہ گھلتا جا رہا ہے۔ برف جس طرح پگھلتی چلی جاتی ہے اسی طرح انسان اپنا وقت گزارتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس کا وقت یہیں تک تھا، اس کا وقت پورا ہو گیا۔ یہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ کیا مطلب؟ ابھی جو سانس لیا تو نے، لاکھ کوشش کر دوبارہ یہ سانس نہیں آئے گا۔ ابھی جو تیرا دل دھڑکا، لاکھ کوشش کر دوبارہ پھر وہ اس انداز میں اس وقت اور لمحے میں نہیں دھڑک سکے گا۔ ہر لمحہ تو گھاٹے کی طرف جا رہا ہے۔ آخر گھٹتے گھٹتے جب گھٹ جاتی ہے تو پھر شمع حیات اسرائیل کی پھونک سے بجھ جاتی ہے۔ ہر انسان گھاٹے میں ہے، مولا سب گھاٹے میں ہیں۔ رب فرماتا ہے میں نے تو سب کی بات ہی نہیں کی ہے۔ یا اللہ پھر کیا کہنا چاہتا ہے؟ ارشاد فرمایا اگرچہ انسان گھاٹے میں ہے لیکن سب گھاٹے میں نہیں۔ مولا پھر منافع میں کون ہے؟ رب کریم فرماتا ہے الا الذین آمنوا، وہ مگر وہ سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے، اور صرف ایمان لانا ہی تقاضا ہے۔ فرمایا نہیں ایمان کی حد پر ہی کھڑے نہیں رہے بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، رب کریم فرماتا ہے ایمان بھی لائے اور عمل صالح بھی کیے، رب کہتا ہے وہ خسارے میں نہیں منافع میں ہیں۔ ارے دکان پر بیٹھنے والے تاجر روز حساب کرتا ہے آج کتنا خسارہ کتنا منافع۔ خسارہ ہو تو غمگین ہوتا ہے، منافع ہو تو راضی ہوتا ہے۔ رب نے کاروبار حیات کا سارا کھاتا تیرے سامنے رکھ دیا، فرمایا اگر ایمان نہیں تو تجھے نقصان ہے، اگر ایمان ہے، اگر ایمان ہے، اگر ایمان ہے تو رب کہتا ہے خسارہ نہیں، تجھے منافع ہے۔ مولا ایمان کیا ہے؟ ارشاد فرمایا پوچھ مصطفیٰ سے حضور کیا کہتے ہیں تو خیبر کا میدان ہے، اور نبی کائنات نے فتح کا جھنڈا علی کو دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ علی جاؤ، جا کے آواز رحمت آئی صحابہ دیکھ لو
تم سمجھے ہو ابو طالب کا بیٹا جا رہا ہے، تم سمجھے ہو کہ یہ علی جا رہا ہے، یہ علی نہیں، اس وقت کل ایمان تمہارے سامنے جا رہا ہے۔ کل ایمان۔ یا رسول اللہ، ایمان کی کاملیت کی سند کیا ہے؟ فرمایا ایمان کی کاملیت کی سند یہ ہے کہ جس شخص نے ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، اپنے سرمایہ دولت سے، ہر شے سے، دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر، حضور فرماتے ہیں جس نے مجھ سے محبت کی اس کا ایمان کامل ہے۔ اب بات کہاں تک پہنچی؟ ہر انسان خسارے میں ہے، لیکن وہ خسارے میں نہیں جو محمد والے ہیں۔ بلند آواز سے ذرا بھائی، یہ سال ثواب کی محفل ہے اور مجھے کوئی ذات کے لیے سبحان اللہ کہلوانے کا کوئی شوق نہیں۔ میں جب بھی آپ سے سبحان اللہ کہلواتا ہوں، دل میں یہی ہوتا ہے کہ اس ذات کے لیے کہا جائے، کہیے سبحان اللہ۔ خسارے والے محمد والے نہیں ہیں، خسارے والے علی والے نہیں ہیں۔ صاحبان ایمان صالح تب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، عمل صالح تب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے اگر دل میں حب علی آ جائے، اگر دل میں حب نبی آ جائے۔ اور طرفہ تماشا یہ کہ حب نبی اور حب علی اسی کے دل میں آتی ہے جس کے دل میں حب صحابہ ہو، حب اہل بیت ہو، حب قرآن ہو، حب اسلام ہو۔ اللہ اکبر، یہی سبق ہے، وگرنہ گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ آئیے دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کرے۔ آج اتنا وقت اور یہاں تک کلام مجھے لانے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ جس کے لیے ہم آئے ہیں، جس کے لیے ہم بیٹھے ہیں، جو آج کی مجلس کی بنا ہے، میری مراد عقی مکرم، بزرگوار، شفیق، کرم کرنے والے، لطف و عطا سے نوازنے والے، آتے جاتے دعائیں دینے والے، ہماری مرکزی جامع مسجد کے نہایت قائم پابند صوم و صلات جناب محمد طفیل بٹی، ہم سے پوچھو کیا تھے وہ؟ دل سے آواز آتی ہے کہ عاشق مصطفیٰ تھے وہ، عاشق خدا تھے وہ، ذکر اذکار کرنے والے تھے، قرآن پڑھنے والے تھے، نبی پر درود پڑھنے والے تھے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ارے آپ کو تو کہے نا کہ فلاں جیت گیا، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، میں کہتا ہوں ہاں اس کی عارضی ناکامی ہے، بھائی طفیل جیت گئے ہیں، دل میں حب مصطفیٰ لے کے گئے ہیں، عشق مصطفیٰ لے کے گئے ہیں، محبت رسول لے کے گئے ہیں۔ صاحبان آج کے دور میں کہا کرتا ہوں، صرف کوئی 5 وقت کی نماز ہی پڑھ لے، اس کی پرہیزگاری کی گواہی دو کہ گیا گزرا دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ اور ایسے میں نماز کے بعد اگر کسی نے قرآن کھول لیا، جیب میں ہاتھ ڈالا، نت نیا درود کاپی پہ لکھا ہوا، کاغذ پہ لکھا ہوا، ڈائری پہ لکھا ہوا، اس کو پڑھ رہے ہیں، پھر بے شمار سورہ جات قرآن حکیم کی، آپ نے قرآن پہلے تو ناظرہ پڑھا ہوا تھا، بے شمار سورہ جات آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد یاد کی ہیں، اور ذکر اذکار کرنے والے، رب کو منانے والے، پھر سب سے بڑی بات اور الحمدللہ سب سے بڑی بات، برادران کے معاملے میں کسی سے ناانصافی نہیں کی، سب کو ساتھ لے کر چلے ہیں، جتنی ذمہ داری تھی سب کی نگہداشت پرورش میں آپ نے اپنا کردار ادا کیا۔ میں دعا گو ہوں، میرا رب یعنی رب محمد، اسم محمد کا صدقہ، جس میں محمد طفیل کو قبر میں محفوظ فرمائے، اللہ ان کے کروڑہ درجات بلند فرمائے، ان کے صاحبزادے کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وجہ کیا ہے؟ سیاستدان چاہتا ہے میرا بیٹا سیاست میں آئے، پیر چاہتا ہے میری گدی میرے
بیٹے کو ملے، استاد چاہتا ہے میرا شاگرد نوازا جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی اولاد ان کے رستے پر چلے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ رستہ وفا کا رستہ تھا، وہ رستہ مصطفیٰ کا رستہ تھا، وہ رستہ خدا کا رستہ تھا۔ یا اللہ ان کی اولاد کو تا دیر قائم رکھ، ان کے رزق میں، جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرما۔ خاندان کے جتنے سوہنے پیارے احباب یہاں آئے ہیں، مولا کریم سب کے چہروں کو دارین کے اجالے عطا فرما، اور یہاں جو ہم موجود ہیں ہمیں بھی فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ گھاٹے کے سودے سے نکل کر منافع کی ہٹی پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے، گھر میں جو پڑھا گیا، جو مسجد میں پڑھا گیا، جو آپ پڑھ کے آئے، جو احباب لے کے آئے، جو یہاں پڑھا جائے گا، سب خدا کو پیش کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں۔ ہماری حیثیت نہ دیکھ مالکا، اپنی رحمت دیکھ، اپنا فضل دیکھ، اپنا کرم دیکھ، اپنی عطا دیکھ، اور اس پر اجر عطا فرما۔ جانے والے کے بلکہ جانے والوں کے، جب یہ کوئی انسان بات کر رہا ہوتا ہے تو بے شمار چہرے نگاہ میں آ جاتے ہیں، جانے والوں کے درجات بلند فرما، کروٹ کروٹ جنت عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.